بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم، بہنوں بھائیوں دوستوں اور بزرگوں۔ آج کی اس اسلامی اسکالرز کی معلوماتی ویڈیو میں ہم آج آپ کے سامنے عائشہ المنوبی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ عائشہ المنوبی، جسے اجاز طور پر السیدہ یا لیلا خاتون کہا جاتا ہے، تیونس کی تاریخ کی سب سے مشہور خواتین میں سے ایک اور اسلام کی ایک ممتاز شخصیت ہے۔ وہ ان چند خواتین میں سے ایک ہیں جنہیں سنت کا خطاب دیا گیا تھا۔ عائشہ اپنے تصوف اور اپنے اعمال کی وجہ سے مشہور تھی۔ وہ سیدی وسیدہ الباجی اور ابو الحسن شیدلی کی حامی اور طالبہ تھیں۔ اعلیٰ تعلیم، وکالت اور عوامی فلاح کاموں میں ان کی سرگرمیاں ان کی جنسی تعلقات کی پیش نظر اس کے وقت کے لیے غیر معمولی تھیں۔ عائشہ کی زندگی کے بارے میں دی گئی تاریخی تھیوری مختلف ہے، لیکن علمی ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ 1199 سے 1267 عیسوی، 595 اور 665 ہجری تک زندہ رہیں۔ معیاری بیوگرافی کے مطابق عائشہ تیونس کے قریب گاؤں منوربہ میں پیدا ہوئی تھی، اور اس نے بچپن ہی میں سماجی اصولوں کو چیلنج کرتے ہوئے اور معجزاتی اعمال کرامات کو متاثر کرتے ہوئے اپنی پاکیزگی کے آثار دکھائے تھے۔ عائشہ کے معاشرتی طور پر نافرمان رویے کی تصویر کشی کرتے ہوئے اس کی کہانی کی روایتیں ان کو مذمت کرنے والے اہل معلمہ کی صوفی ماڈل کے ساتھ جوڑتی ہیں، جو جان بوجھ کر معاشرتی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں کہ ایک مشہور روایت کے مطابق جب ان کے والد نے ان کی درخواست پر ایک بیل کو ذبح کیا تھا، اس نے اسے پکایا، اس کا گوشت گاؤں والوں میں تقسیم کیا اور اس کی مقدسیت کو ظاہر کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کیا۔ ایک واقعہ جو اس وقت باقاعدگی سے منایا جاتا تھا، اس کے مزاروں پر ہونے والے رسومات کے دوران گئے میں عائشہ نے تیونس میں شادیالہ کے تعلیم حاصل کی۔ اپنے دیہی گھر اور شہری تیونس کے درمیان اگلے پچھلے نمایاں اثرات خواتین صوفیہ رابعہ الدویہ، ابو الحسن الشیدلی تھے، جنہوں نے شاذلی یوفی آرڈر کا بنیاد رکھی۔ بغداد میں عبد القادر جیلانی، بغداد قادریہ کا نام اور سرپرست، اور الجدید ایک شیعی بغداد سے تعلق رکھنے والے لیکن اصل میں فارسی نژاد عالم تھے۔ عائشہ ان چند خواتین میں سے ایک ہیں جو اپنے زمانے کی اسلامی دنیا میں ایک تحریروں ولی کی زندگی مناقب کا موضوع بنی ہیں، اور وہ اسلام میں خواتین کے ولی عہد کے سرکردہ شخصیت کی نمائندگی کرتی ہیں۔ جہاں اس کے علاقے میں خواتین اولیاء کے لیے اعتکاف کا رواج تھا، عائشہ نے مرد معاشرے کے ساتھ گھل مل گئے، جن میں غریب صوفی علماء حتیٰ کہ حفصہ سلطان بھی شامل تھے۔ اس کے لیے دو ماضرین وقت تھیں، ایک لا منوبہ میں سن 2012 میں تباہ ہوا اور دوسرا تیونس کے ضلع گورجاتی میں۔ مقبول یاد میں عائشہ ایک طاقتور اور قابل احترام سنت کی نمائندگی کرتی تھی۔ تیونس کے مدینہ کے سوگوارانوں میں سے ایک سوق اب سیدہ المنوبیہ ان کے نام پر رکھا گیا تھا۔ منوبہ کے باشندوں نے عائشہ کی یاد میں ان کے جائے پیدائش کے علاقے میں مزار السیدہ المنوبیہ کے نام سے دوسرا مقبرہ تعمیر کیا۔ مقبرہ آج بھی مشہور ہے اور تیونس کے قومی ورثے اور تاریخ کے میدان میں قابل قدر ہے۔ 16 اکتوبر سن 2012 کو تیونس کے انقلاب کے بعد اسے توڑ پھوڑ دیا گیا اور جلا دیا گیا تھا۔ بہت سی کتابوں اور مطالعات میں عائشہ کی تاریخ پر بحث کی گئی ہے، تو سینما اور صوفی گائے اور پرفارمرز میں عائشہ کی کلیدی علمی مطالبات میں شامل کی گئی تھی۔ تو دوستو،
اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے. کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئی قسط لے کر. نیا مرکزی آفندی کے سوانح اور ان کے مزاج کی تاریخ کو بیان کیا جائے گا. تو دوستو کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.